محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے چغل خوری۔ محترم سامعین، چغل خوری کو عربی کے اندر نمیمہ بولتے ہیں۔ چغل خوری کہتے ہیں فساد کی نیت سے، جھگڑے کی نیت سے ایک آدمی کی بات دوسرے تک پہنچانا تاکہ دونوں کے درمیان فساد ہو، جھگڑا ہو۔ اور یہ محترم سامعین، اگر اس کا مفہوم تھوڑا سا وسیع کیا جائے تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو دوستانہ روابط ہوتے ہیں، رشتہ داری کے روابط ہوتے ہیں، کاروباری روابط ہوتے ہیں، ان کو آپس میں ختم کرنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، اس کو چغل خوری بولتے ہیں محترم سامعین۔ اور جو چغل خور ہوتا ہے عربی کے اندر اس کو نمام بولتے ہیں، اور حدیث شریف کے اندر واضح طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا يدخل الجنت نمام، جو چغل خور ہے، چغلی کرنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے کہاں جائے گا وہ آپ خوب سمجھتے ہیں۔ اس لیے محترم سامعین، مجھے اور آپ کو چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ چغل خوری عام ہو چکی ہے۔ گھروں کے اندر، باہر، اسکول، کالج، مساجد، مدارس، خواہ دینی شعبہ جات ہیں، خواہ دنیاوی شعبہ جات ہیں، تمام کے اندر چغل خوری عام ہو چکی ہے۔ حالانکہ محترم سامعین، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ دین اسلام کے اندر اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بقبرین، دو قبروں کے پاس سے گزرے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہما یعذبان، کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، ہاں ان کے لیے وہ بڑی تھی کیونکہ یہ ان سے بچتے نہیں تھے۔ ایک کے متعلق فرمایا کہ ایک کو عذاب دیا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ فکان یمشی بالنمیمۃ، کیونکہ یہ چغل خوری کے ساتھ جہاں بھی جاتا تھا چغلیاں کرتا تھا۔ اور دوسرے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ دوسری قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ اس لیے محترم سامعین، مجھے اور آپ کو چاہیے چغل خوری سے بچے جتنا ہو سکے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ، تو غیبت، یہ چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ چغل خور جو ہوتا ہے بندہ اس کو ہلکا نہ لیا کرے۔ آج وہ میرے سامنے میری کر رہا ہے، آپ کے سامنے میری کر رہا ہے، کل کو وہ میرے سامنے آپ کی کرے گا، اس کو اپنا ہمدرد نہ سمجھے۔ وہ کسی کے منہ پر کسی کا ہوتا ہے، دوسرے کے منہ پر دوسرے کا ہوتا ہے، اور یہ فساد مچاتا ہے۔ اس لیے ایسے آدمیوں سے چکنا ہوشیار ہو کر رہیں۔ وہ مشہور ایک واقعہ ہے ایک کسان کا اور چغل خور کا۔ ایک چغل خور کو گاؤں والوں نے تنگ آ کر نکال دیا، وہ چغلیاں کرتا، فساد مچاتا، لڑائی جھگڑے کرواتا۔ وہ اس کو نکلوا دیا تو وہاں سے وہ نکل کر اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ ایک کسان تھا، اس کے پاس چلا گیا، اس کو کہنے لگا کہ مجھے اپنے پاس رکھ لو۔ کسان نے کہا کہ مجھے تو واقعی ملازم کی ضرورت ہے، نوکر کی ضرورت ہے، مجھے اکیلے سے کام نہیں ہوتا۔ تو رکھ لیا۔ چغل خور سے پوچھا، ہاں بھائی بتا تیری تنخواہ کیا ہے، سیلری کیا ہوگی؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس روٹی مجھے دے دیا کریں، کپڑے دے دیا کریں۔ کسان بڑا خوش ہوا کہ اس کو تو کوئی پیسے ہی نہیں دینے پڑے گے، کھانے کی کیا بات ہے، وہ اس کو کھلا دیا کریں گے جو کھائے گا۔ لیکن چغل خور نے کہا کہ میری عادت ہے کہ سال کے اندر 2 چغلیاں کرتا ہوں، 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ 1 چغلی کرتا ہوں، تو اس کی مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ کسان نے اجازت دے دی۔ 6 مہینے غرض جو ہے وہ 6 مہینے گزر گئے۔ اینڈ کیا ہوا، کسان بھول گیا۔ اب چغل خور کو یاد تھا، اس نے کہا چغلی کرنی ہے۔ اب اس نے سوچا کیسے کرنی ہے۔ اب محترم سامعین، اس نے اپنی جو ایک شرط رکھی تھی اس کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ وہ گیا پہلے نمبر پر کسان کی بیوی کے پاس، بڑی ہمدردی کے لہجے کے اندر کسان کی بیوی سے کہا کہ تیرا خامن جو ہے وہ سخت بیمار ہے، اس کو بڑی خطرناک بیماریاں لگ گئی ہیں، وہ تجھ سے چھپاتا ہے، تو تجھے بتاتا نہیں ہے،
تو بیوی بھی اس کی باتوں میں آ گئی، اس نے کہا اچھا چھپاتا ہے تو اس کا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے کہا کھانا لے کر جانا، وہ دیکھ لینا اس کے جسم جو ہے وہ نمکین ہو گیا ہوگا، کیونکہ جس آدمی کو یہ بیماری خطرناک لگتی ہے اس کا جسم جو ہے وہ نمکین ہو جاتا ہے۔ اب بیوی نے کہا اچھا کل جاؤں گی تو ایسے ہی کروں گی۔ پھر وہ ادھر سے چلا، بیوی کو مطمئن کر کے کسان کے پاس چلا گیا۔ کسان کے پاس گیا، کسان کو کہا اوے اللہ کے بندے تیری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور وہ آدمیوں کو کاٹتی ہے، ان کو چکیاں مارتی ہے، کاٹتی ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا دیکھنا کل کھانا لے کر آئے گی تو تجھے کاٹے گی۔ اب کسان کو بھی مطمئن کر لیا۔ اب گیا بیوی جو تھی کسان کی اس کے بھائیوں کے پاس، یعنی کسان کے سالوں کے پاس، ان سے جا کر کہا کہ تمہیں اللہ کے بندو اپنی بہن کی فکر ہی نہیں ہے، وہ کسان جو ہے وہ مار مار کے اس کا برا حال کر دیتا ہے۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا کل ہم دیکھیں گے کہ جو ہے وہ کھیتوں کے اندر چھپ کر کہ یہ کیا کرتا ہے ہماری بہن کے ساتھ۔ سالوں کو مطمئن کر لیا، اب کسان کے بھائیوں کے پاس آ گیا۔ ان کو کہا اللہ کے بندو تمہیں نہیں پتہ تمہارا بھائی جو ہے وہ اس کی بیوی اور اس کے بھائی اس کو مل کے مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہمارے بھائی پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم کل دیکھ لیں گے کہ ہمارے بھائی کو کون مارتا ہے۔ وہ سارے کھیتوں کے اندر چھپ کے بیوی کھانا لے کر گئی، چغل خور نے سب کو مطمئن کر لیا، کھانا لے کر گئی تو اب وہ کسان کے قریب ہوئی کھانا قریب کرنے کے بہانے۔ اب کسان بھی ہوشیار تھا کہ یہ کہیں کاٹ نہ دے مجھے۔ اس نے جیسے ہی کھانا قریب کیا تو ایسے اس کی جو ہے وہ ہاتھ پکڑا اور کاٹنا چاہا۔ کسان نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ اور دور ہو گیا۔ اب بیوی پھر آہستہ 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 قریب ہو گئی کہ اس کو کوئی بیماری ضرور لگی ہے، چغل خور صحیح کہتا تھا۔ اب کسان کے ذہن میں آ رہا تھا نہیں وہ چغل خور صحیح کہتا تھا، میری بیوی نے کاٹنا شروع کر دیا، پاگل ہو گئی۔ اب وہ قریب ہو کر اس نے پھر اس کی بازو پکڑا، کاٹنا شروع کیا تو وہ اس نے جوتا پکڑا ہے، پاگل ہو گئی ہے، دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ اب جوتا جیسے ہی اٹھایا ادھر سے جو ہے وہ سالے نکل آئے، ہماری بہن پر ظلم کرتے ہو، ہمیں تو پتہ ہی آج چلا ہے، تم اتنی دیر سے۔ اس نے جناب مارنا شروع کر دیا۔ ادھر سے کسان کے بھائی بھی نکل آئے، وہ بھی چھپے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بھائی پر ظلم ہوا ہے۔ لہو لہان ایک دوسرے کو کرنے کے بعد جب آرام سے بیٹھے تو پتہ چلا کہ یہ سارا کام چغل خور کا تھا، نہ کسان کو بیماری تھی، نہ جو ہے وہ کسان ظلم کرتا تھا، نہ جو ہے وہ بیوی پاگل تھی، ایسے ہی آپس میں لڑا دیا۔ چغل خور کو ڈھونڈنا شروع کیا، اب چغل خور کہاں ملے؟ تو اس لیے محترم سامعین میں اور آپ جو ہے ان سے ہوشیار اور چکنا رہیں۔ یہ چغل خور عام طور پہ 3 وجہ سے چغل خوری کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، غصے کا اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ وہ خود تو کر نہیں سکتے کچھ تو دوسروں کو پھر استعمال کرتے ہیں۔ وہ تمہارے خلاف یہ کہہ رہا تھا، تمہارے خلاف یہ کہہ رہا تھا، یہ اس نے کہا، یہ اس نے کہا۔ اب وہ کیا ہے، وہ آدمی مقابلے کے اندر آ جاتا ہے، خود کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کو پھر چغل خوری کر کے جو ہے وہ لڑواتے ہیں۔ دوسری اس کے محرکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی بڑی آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو بتلاتے ہیں کہ ہمیں تم سے محبت ہے، وہ فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں، اور وہ بھی بے وقوف سمجھتا ہے کہ یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ لوگوں کی باتیں مجھے، نوکروں چاکروں کی باتیں بتاتا ہے، میرے ماتحتوں کی باتیں بتاتا ہے، حالانکہ وہ چغل خوری کر کے اپنے نمبر ٹانگ رہا ہوتا ہے، اپنا مقام بنا رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ایسے ہی فضول کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ خیر محترم سامعین، خواہ نفرت کے اظہار کے لیے ہو، خواہ جو ہے وہ محبت کے اظہار کے لیے ہو، خواہ فضول ہو، یہ چغل خوری درست نہیں ہے۔ اور پھر ان کی باتوں پر خاص طور پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فاسق ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں چغل خور کی۔ سورہ حجرات 26ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس پر ایسے اعتماد نہ کر لیو، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اور دوسرا محترم سامعین، اس کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کریں، اس کو سمجھائیں کہ یار یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نہ کیا کر۔ وہ جیسا کہ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے سامنے کہ کسی نے چغلی کر دی کہ فلاں آدمی آپ کے متعلق یہ کہہ رہا تھا، آپ نے کیا اس کو کس پیارے انداز سے سمجھایا کہ اللہ کے بندے جو اس نے مجھے تیر مارے تھے
وہ مجھے نشانے پر نہیں لگے، وہ مجھے آ کر نہیں لگے، وہ اٹھا کر باتوں کے تیر تو میری طرف پھر پھینک رہا ہے میرے دل کو زخمی کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کو سمجھا دیا کریں۔ اور دوسرا محترم سامعین، جو بات بتائیں اس میں مزید تجسس نہ کرے، جاسوسی نہ کرے کہ یار یہ کوئی نہ کوئی خاص ہوگی چیز، پتہ کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات کے اندر واضح طور پر منع کیا گیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے سے جاسوسی نہ کرو۔ اور پھر محترم سامعین، جس کے متعلق چغل خور چغلی کر رہا ہے اس کے متعلق برا گمان ہرگز نہ لائیں کہ یار اچھا یہ اس طرح کا آدمی تھا، اس طرح کا آدمی تھا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرمایا اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بعض گناہ جو ہے، بعض جو گمان ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو خیر محترم سامعین، مجھے اور آپ کو جو ہے وہ چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ اس کا انجام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، یہ عذاب قبر کا سبب ہے اور دنیاوی نعمتوں کے چھن جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چغل خوری سے بچا کر رکھے اور چغل خوروں سے بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔